السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، نجاشی کے دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حبشہ جا کر سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ آپ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آ گئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، ظلم و ستم، خون ریزی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگی، تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار قریش کو یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اسے تلاش کرو۔ بہرحال بہت تلاشی کے بعد وہ ٹوپی مل گئی۔ دیکھا تو وہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ میں جب بال کٹوائے تھے تو لوگ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لینے لگے، تو میرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اگلے حصے کے بال آئے۔ میں نے اس کو اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جس جنگ میں بھی اس ٹوپی کو پہن کر گیا، میری مدد ہوئی۔ ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ والدین کی وراثت میں لڑکے کے حصے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور دین میں بہترین چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے سواری کے لیے گھوڑے، کھچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، زیب و زینت حاصل کر سکو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو، اس وجہ سے کہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔
یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ خود بھی سنیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں، اور نماز کی پابندی رکھیں، اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنج گانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔